تلم بعد ذالک زنیم والی آیات مسلسل 10 آیات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نازل ہوئی، اس وقت جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام منبر رسول پر کھڑے ہوئے تھے، اور جب آپ پر یہ آیات کا نزول ہوا، حضور نے جب اس کو بیان کیا تو آپ کی صف میں مغیرہ نام کا ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، اٹھا اور تلوار کھینچ دیا۔ صحابہ کرام سمجھنے لگے کہ شاید حضور کی طرف آگے بڑھے گا، صحابہ بھی اٹھے اور تلوار کھینچ دیے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ منافق سے، مگر وہ حضور کی طرف نہیں آیا، اپنے گھر کی طرف گیا، پلٹ کے باہر نکلا مسجد کے باہر نکلا تو صحابہ پیچھے پیچھے تک گئے، پھر کچھ تو یہ بدماشی کریں گا، جب دیکھے کہ انہیں کچھ نہیں کر رہا، جا رہا خاموش اپنے گھر کو، تو خاموش پھر آ گئے مسجد میں، انہیں گھر کو گیا، جا کے دروازے پہ دستک دیا، ماں دروازہ کھولتے ہی ماں کی گردن پہ تلوار رکھ دیا، پوچھنے لگا ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی گستاخی کرنے والا حرام کا نطفہ ہے، اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے۔ حلالی بیٹا کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے، پیدا کرنے والا رب خود بیان کر رہا ہے، جیسے قرآن کی 6666 آیتیں حق ہے، خدا کی قسم یہ آیت بھی حق ہے، اللہ ہی فرما رہا ہے، اس نے گردن پہ تلوار رکھ دی، ماں سے پوچھنے لگا ماں بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ ماں پوچھنے لگتی ہے بیٹے کیا بات ہے، تو بچپنا پورا گزار دیا یہ سوال نہیں کرا، جوانی کا تقریباً حصہ گزار دیا یہ سوال نہیں کرا، آج یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہا ماں سارے سوال بعد میں، پہلے یہ سوال کا جواب دے میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے؟ ماں نے جب سوال میں شدت دیکھی تو ایک جملہ کہتی ہے صاحب، جو حالانکہ وہ منافق کی ماں تھی، مگر آج کل کے کلمہ پڑھنے والوں کو کم از کم اس کی بھی بات سمجھ میں آ گئی تو انہیں نبی کی گستاخی سے بچ جائیں گا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹے کہیں تو محمد کی مجلس سے تو نہیں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بیٹا پوچھا ماں تجھے کیسے معلوم ہے ان کی مجلس سے آ رہا ہوں؟ کیونکہ بیٹے تو جو سوال کر رہا ہے یہ غیب کی بات ہے، یہ چھپی ہوئی بات ہے، یہ پردوں میں ڈھپی ہوئی بات ہے، اور یہ سوال تو کر رہا ہے تو یہ غیب کی بات وہی بتا سکتا ہے جس کا نام محمد ہے، کیونکہ وہ محمد غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ بیٹے ذرا بتا کیا تو ان کی مجلس سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں ماں قسم رب ذوالجلال کی، قسم پروردگار کی، میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں، کیونکہ ماں ان کے رب نے ان پر کلام اتارا ہے، اور وہ کلام میں یہ کہتے ہیں نبی کی گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا بیٹا نہیں، وہ کسی اور کا بیٹا ہے، وہ نطفہ حرام ہے۔ اہل حدیثوں کی جو سعودی سے قرآن چھپ گیا ہی نہیں، وہ اٹھا کے دیکھو اللہ کیا لکھے معلوم، ترجمہ اس کا حرام زادہ ہے وہ جو نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ حرام زادہ لفظ لکھے ان لوگاں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں مسئلے کو سمجھو۔ ماں نے پوچھا بیٹے کیا تو ان کی مجلس کو لے؟ ہاں ماں میں ان کی مجلس سے آ رہا ہوں، ان کے رب نے کلام اتارا ہے اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والا اپنے باپ کا بیٹا نہیں۔ تو ماں کہتی ہے بیٹے پھر تو محمد کی بات مان لے، کیونکہ تیرے باپ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ میں اس کے ذریعے سے تجھ کو پیدا کرتی، میں تیرے باپ کو توشہ دینے کے لیے جنگل کے رستے سے گزر رہی تھی، تیرا باپ جہاں کام کرتا تھا وہاں جا رہی تھی، راستے میں ایک چرواہے نے مجھے چھیڑا، میں اس کی چھیڑ میں شکار ہو گئی اور اس سے میں نے ملاقات کی، تب جا کے تو پیدا ہوا ہے، حقیقت میں تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ قرآن بھی گواہ ہے، قرآن کا سن کر تحقیق کرنے والا بھی گواہ ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کا واسطہ آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگاں تو اپنے ہیں، ایسے ویسے باتاں کر کے اپنے حرامی ہونے کی دلیل مت بنو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تم دیوانے باتاں نہ کو کرو،
ایسے ویسے باتیں کرے تو کیا ہوتا, تمہارا کچھ بھی نہیں ہوتا, ہم کو اوپر دیکھنا پڑتا, ایسے گناہ کئی کو کرے جی اماں تم پوچھنا پڑتا. ہاں جی صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو. نبی کی گستاخی اچھے باپ کا بیٹا اپنے باپ کا بیٹا نہیں کرتا. قرآن مہر لگا دیا یہ مسئلے کے اوپر. نبی کی گستاخی کرنے والا ایک باپ کا, شریف باپ کا, اچھے خون کا, اچھے گھر کا بچہ نہیں ہو سکتا. دیکھو گھر میں سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا نظامیہ کا, نو پرابلم, ہر ایک کے پاس ہونا ضروری بھی نہیں ہے. سب بن گئے تو پھر میری تقریر کون سنتے, سمجھ رہے ہیں بات. گھر میں جامع نظامیہ کا سرٹیفکیٹ ہونا ضروری نہیں ہے, رگوں میں حلالی خون ہونا ضروری ہے. اچھا کرا وسیم رضوی جتیندر بن گیا, سو ہو پاک ہو گیا. اسلام مسلمانوں کا حلقہ پاک ہو گیا. کیونکہ یہ گندے کیڑے رہے تو کیا ہوتا, اس کو دیکھ کے اور ایک چلغزے کو انہیں بولتا انہیں اتنا بولا تو اپن بھی بول سکتے, اتنی فیم مل رہی اپن بھی بولتا ہوں, بولتا تھا انہیں. دوسرے اور ہے خطرناک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے اس کے جیسے, انہیں ایک ظاہر ہوگا ابھی استین کے سانپاں بہت ہے بغلوں میں چھپے ہوئے. ہاں میں ریئل بول رہا ہوں آپ کو, مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے. آپ ہنسو نہ کو لوٹو, مگر میری بات سمجھو آپ. اچھا وہاں انہیں نکل گیا سو دوسرے کی ہمت ٹوٹ گئی, اماں زیادہ بولے تو اپن بھی چلے جانا پڑتا. انہیں جتیندر بن گیا, اپنے کو دھرمندر بن جانا پڑتا, بولتا ہے انہیں. بات سمجھ میں آئی. اسی لیے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ یہ کیڑے کو نکال دیا. تو یہ کیڑے کو نکالا تو کم سے کم یہ کچپندے جو ہے چلغوزے یہ تو خاموش رہتے, کم سے کم میرے نبی کی گستاخی نہیں کرتے, میرے نبی کی گستاخی نہیں کرتے. اللہ اکبر. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرو. آقا ہماری جان ہے, آقا ہماری جان ہے, حضور ہمارا ایمان ہے, حضور ہمارا ایمان ہے میرے بھائی, ایمان ہے حضور ہمارا. تو پیارے بزرگ اور دوستو کیسا پیار کرو, بس ایک بات سناتا ہوں, بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. حضور سے پیار کیسا کرنا. حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے, حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے. عشرہ مبشرہ تو آپ جانتے ہیں یہ وہ 10 مقدس اور بابرکت ہستیاں ہیں جن کو رسول اللہ نے ایک ہی مجلس میں دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرما دی, جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی. اس ذات اقدس کا نام حضرت زبیر. وہ حضرت زبیر ایک مرتبہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ میدان جنگ میں کفار و مشرکین کا مقابلہ کر رہے ہیں. دوران مقابلہ ہوا کیا, کفار کی طرف سے مقابلہ کرتے 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 جنگ چلتے 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 ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زبیر کے سامنے کفار کی طرف سے ان کے والد آ گئے. وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, والد آ گئے. تو حضرت زبیر جوان ہیں اور ان کے والد بوڑھے ہیں. اب جوان اور بوڑھے باپ اور بیٹے کا مقابلہ ہو رہا میدان جنگ میں. ایک طرف سے کفر ہے, دوسری طرف سے اسلام ہے. اسلام اور کفر کا مقابلہ ہو رہا. حضرت زبیر کے سامنے جیسے ہی ان کے والد آئے میدان جنگ میں آوازیں بلند ہونے لگی کہ دیکھتے ہیں باپ اور بیٹے میں کیا ہوگا, باپ اور بیٹے کا مقابلہ کیسے ہوگا. یہ آوازیں بلند ہوئی. ادھر سے کفار کے گھوڑے رک گئے, ادھر سے مسلمانوں کے گھوڑے رک گئے, یہاں تک کہ صحابہ جلیل القدر اپنے گھوڑے روک دیے. آمنہ کے لال کا گھوڑا رک گیا. حضور اب حضرت زبیر کو دیکھ رہے ہیں, حضرت ابو بکر حضرت زبیر کو دیکھ رہے ہیں, حضرت عمر حضرت زبیر کو دیکھ رہے ہیں, ادھر سے کفار ان کے باپ کو دیکھ رہے ہیں. کیا ہوگا؟ 2 تلواریں چل رہی ہے, ادھر سے حضرت زبیر وار کر رہے ہیں, ادھر سے باپ وار کر رہا ہے, حتیٰ کہ جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ پر غالب آیا. حضرت زبیر کے باپ کی تلوار ٹوٹ گئی, نیچے گر گئی. حضرت زبیر کو موقع ملا, آپ نے تلوار اٹھائی, اتنی زور سے اپنے باپ پہ تلوار
چلائی کہ سر کے بیچ میں مارے تو یہ تلوار یہ جسم ایسے چیرتے ہوئے سینے تک اتری، آدھا جسم ادھر گر گیا، آدھا جسم ادھر گر گیا۔ رسول اللہ گھوڑا دوڑا کے آئے، حضرت زبیر کو پکڑے، کھینچ کے اپنے گھوڑے پہ لیے، اپنے سینے سے لگائے، گھوڑا دوڑا کے ادھر لے گئے۔ نبی پاک نے جب حضرت زبیر کی طبیعت سنبھلی تو آقا نے فرمایا زبیر وہ تمہارا باپ تھا، چاہتے تو تم کسی اور سے ان کا مقابلہ کروا دیتے، خود ہٹ جاتے، ضروری کیا تھا کہ تم اس کا مقابلہ کرتے؟ خدا کی قسم مسلمانوں، نوجوانوں، حضرت زبیر کا جملہ سنو۔ حضرت زبیر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، مجھے جب آپ نے کہا وہ تمہارا باپ تھا تب مجھے خیال آیا ہاں وہ میرا باپ تھا، تب مجھے یاد آیا وہ میرا باپ تھا، ورنہ اس وقت تک میں اسے باپ کی صورت میں نہیں، مصطفیٰ کے دشمن کی صورت میں دیکھ رہا تھا۔ ایسی محبت کرے صحابہ نبی سے، ایسی محبت کرے نبی سے، تب جا کے اسلام یہاں تک آیا۔ صحابہ کی جان نثاریوں کا ہم خدا کی قسم خون سے بھی اگر ان کی جان نثاریاں لکھنا چاہے تو تحریر نہیں کر سکتے، ایسی عظیم قربانیاں دی ہے صحابہ اکرام نے عشق مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ میں۔ آسمان پر ان کی تاریخ لکھی جا سکتی ہے، ایسی تاریخ کھڑا کی صحابہ اکرام نے نبی کی محبت میں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، کیا بچوں کا کھیل ہے اپنے باپ پر تلوار چلانا؟ کیا بچوں کا کھیل ہے اپنی بیوی پر، اپنی عزیز بیوی، اپنی محبوب ترین بیوی جس سے 2 بچے ہو، اس کے سینے پر 70 وار کرنا؟ کیا بچوں کا کھیل ہے؟ پھر وہ جو پوری دنیا کو انسانیت کا درس دینے آئے، پھر وہ جو پوری انسانیت کو خدا کی طرف بلانے آئے ہیں، وہ جو امن کا پیغام بن کر آئے ہیں، انہوں نے، ایسی مقدس ہستیوں نے، ایسی پاک نفوس نے اپنے باپ کا، اپنی بیوی کا قتل کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ساری کائنات کی محبتیں ایک طرف، آمنہ کے لال کی محبت ایک طرف۔ نبی ہے میرے بھائی، بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسا ویسا یوں